بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہورر سٹوریز 502۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور صحت مند رکھے، آمین۔ تو آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر کہانی آپ کو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کیا کریں، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں۔ شکریہ۔ تو آج کی کہانی کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے۔ نیلم شہر کی ایک بڑی بلڈنگ میں ایک کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ وہ اکیلی رہتی تھی اس مکان میں، اور اس کا کوئی بھی نہیں تھا اس دنیا میں، اور وہ پیٹ سے تھی۔ ایک ننھی سی جان اس کے اندر پل رہی تھی۔ اس کا شوہر فوت ہو چکا تھا۔ وہ سلائی کرتی اور اپنا پیٹ بھرتی۔ اسی طرح وہ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے، اور وہ دن بھی آ گیا جب اس کی کوکھ سے ایک بیٹی نے جنم لیا۔ دائی بھی پریشان ہو گئی۔ جس لڑکی نے جنم لیا وہ لنگڑی تھی۔ ایک پاؤں دوسرے پاؤں سے چھوٹا تھا کافی، اور اس کی شکل بہت بدصورت رہتی۔ دائی کو کچھ ٹھیک نہیں لگا۔ وہ بہت ڈر گئی۔ یہ کیسی بچی ہے؟ اور اس کی ماں بھی پریشان ہو گئی۔ یہ کیسی بچی نے جنم لیا ہے مجھ سے؟ لیکن اب کیا کر سکتی تھی؟ آخر وہ اس کی بیٹی تھی۔ وقت گزرتا گیا، وہ بچی بڑی ہونے لگی، لیکن وہ چل نہیں سکتی تھی اچھے سے۔ بہت مشکل سے چلتی تھی، اور بہت آہستہ آہستہ اس کی ماں اس کا اور اپنا گزارا سلائی کر کے کرتی تھی۔ بلڈنگ میں اور بھی لوگ موجود تھے۔ ان کے بھی بچے تھے، لیکن اس بچی کو دیکھ کر سب ڈرتے تھے۔ کوئی بھی ماں باپ اپنے بچے کو اس کے ساتھ نہیں کھیلنے دیتے تھے۔ وہ بچی اکیلی رہتی تھی اور بہت روتی تھی۔ جب کوئی بھی اس سے نہ بات کرتا، نہ اس کے ساتھ کھیلتا تھا، کوئی بھی، اس کی ماں بھی بہت پریشان رہتی۔ اس سے لوگ باتیں کرتے تھے، کیسی بچی ہے اس کی جو اتنی خوفناک ہے؟ یہ کوئی انسان نہیں ہے، کچھ اور ہی جنم لیا ہے۔ اس نے اس عورت سے یہ سب باتیں اس بچی کی ماں نیلم نے لوگوں سے باتیں کرتے سنی، اور وہ بہت روتی تھی۔ نیلم کو خود پر بھی بہت افسوس ہوتا تھا۔ کیا کروں اس بچی کا؟ میں نے کیوں جنم لیا ایسی بچی؟ مجھے اب اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اس کے لیے مجھے جینا ہوگا۔ نیلم نے اپنی بیٹی کا نام حیا رکھا۔ حیا بڑی ہونے لگی اور گھر سے بہت کم نکلتی تھی، لیکن جب بھی کبھی نکلتی کوئی اسے اس کے نام سے نہیں پکارتا تھا۔ سب اسے لنگڑی لنگڑی بلاتے تھے۔ وہ بہت روتی، اس بات پر کوئی اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ سب اسے بہت تنگ کرتے تھے۔ وہ اپنی زندگی سے بہت تنگ ہو چکی تھی۔ ایک دن حیا اپنے گھر سے باہر نکلی۔ باہر بچے کھیل رہے تھے، اور حیا کو دیکھ کر بچے بہت ڈر گئے، خوفزدہ ہونے لگے، اور روتے ہوئے سب بچے اپنے گھروں کی طرف بھاگنے لگے۔ یہ دیکھ کر حیا بہت افسردہ ہو گئی تھی۔ جب بچے گھروں کو روتے ہوئے گئے تو گھر والے بھی پریشان ہو گئے، اور سب سمجھ گئے کہ یہ ضرور اس لنگڑی لڑکی سے ڈر رہے ہیں۔ تمام بلڈنگ والے اکٹھے ہو گئے اور سب نیلم کے گھر پہنچ گئے۔ بلڈنگ والوں نے نیلم سے کہا، یا تو تم دونوں بلڈنگ چھوڑ دو
یا پھر اپنی اس لنگڑی بیٹی کو صرف گھر میں بند رکھا کرو۔ ہمارے بچے ڈرتے ہیں اور اس لیے بہت روتے ہیں، کھیلنے کے لیے باہر بھی نہیں نکلتے۔ اس نے سب کو پریشان کیا ہوا ہے۔ نیلم نے کہا، یہ میری بیٹی ہے، اس کا گھر میں من نہیں لگتا، یہ بھی انسان ہے اور میں اسے کیسے روک لوں؟ اس کی میں ماں ہوں کہ اس کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ کیونکہ آپ لوگ میری بیٹی سے ڈرتے ہو، یہ بھی ہم سب کی طرح ایک انسان ہی ہے۔ بلڈنگ والے کہنے لگے، انسان ہے لیکن ہم جیسی نہیں ہے، یہ بہت خوفناک ہے، اس کی شکل، اس کے پاؤں، سب ڈرتے ہیں اس سے، بس آپ اس کو گھر میں ہی رکھا کرو۔ اگر آج کے بعد یہ باہر نکلی تو آپ کو ہم سب بلڈنگ سے نکال دیں گے۔ حیا کمرے میں سے یہ باتیں سن رہی تھی اور بہت رو رہی تھی۔ نیلم حیا کے پاس گئی اور اس کو سمجھایا، لیکن حیا بس روتے ہی جا رہی تھی، بہت مایوس ہو چکی تھی۔ کوئی بھی اس سے بات نہیں کرتا تھا، نہ ہی اس کی طرف دیکھتا تھا، نہ ہی اس سے کوئی محبت کرتا تھا۔ ان سب چیزوں سے حیا تھک چکی تھی۔ حیا کو اب اپنی زندگی سے بالکل بھی پیار نہیں تھا۔ اس نے سوچ لیا، بس بہت ہو گئے، مجھے اب اور نہیں جینا، اس دنیا سے دور چلے جانا ہے، سب سے دور چلے جانا ہے، یہاں کوئی میرا نہیں ہے، اس دکھ کے ساتھ میں اور نہیں جی سکتی۔ حیا نے اب خودکشی کرنے کا سوچ لیا تھا۔ حیا نے رات کا انتظار کیا، تب تک نیلم سو چکی تھی اور بلڈنگ کے باقی لوگ بھی سو چکے تھے۔ بلڈنگ بہت سنسان ہو گئی تھی۔ حیا بلڈنگ سے باہر نکل گئی۔ بلڈنگ سے کچھ ہی دور ایک سنسان کھنڈر تھا جس کے اندر ایک کنواں تھا۔ حیا اس کے کنویں کے پاس گئی اور اندر چھلانگ لگا دی اور وہیں اسی کنویں میں ڈوب کر حیا مر گئی۔ حیا نے کنویں میں چھلانگ لگانے سے پہلے کنویں کو ڈھانپ لیا تھا۔ کنویں کے اندر سیڑھیاں بھی لگی ہوئی تھی۔ پرانے وقتوں کا یہ کنواں تھا۔ ایک بڑے سے لکڑی کے گول دروازے سے کنویں کو ڈھانپا تھا تاکہ کسی کو میری لاش بھی نہ ملے۔ پھر اندر سیڑھیوں سے کنویں میں چھلانگ لگا دی اور مر گئی۔ حیا کی ماں اگلی صبح اٹھی تو اسے حیا کہیں بھی نظر نہ آئی۔ اس نے بلڈنگ سے باہر بھی حیا کو تلاش کیا۔ وہ بہت پریشان ہونے لگی اور ہر جگہ حیا کو تلاش کرتی رہی، لیکن نیلم کو حیا کی کوئی خبر نہیں ملی۔ وہ رونے لگی اور بلڈنگ والوں کو بتایا، میری بیٹی حیا نہیں مل رہی۔ کچھ لوگوں نے تلاش کیا لیکن حیا کی کسی کو کوئی خبر نہیں ملی۔ کافی دن تلاش کرنے کے بعد جب حیا نہ ملی اور نیلم اب ہمت ہار بیٹھی تھی، بیمار پڑ گئی تھی، اور اسی بیماری میں نیلم بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بلڈنگ کے لوگوں کو زیادہ دکھ نہیں ہوا، زیادہ لوگ تو خوش ہو رہے تھے۔ چلو جان چھوٹی ماں بیٹی سے۔ ان دونوں سے پوری بلڈنگ تنگ تھی، کسی کو بھی سکون نہیں تھا۔ اب ہمارے بچے بھی سکون سے باہر کھیل کود سکیں گے۔ کافی عرصہ ایسے ہی گزر گئے۔ پھر ایک دن کچھ نوجوان طالب علم اس بلڈنگ میں رہنے کے لیے آئے تھے، جن میں ارم، پری، وسیم، اکرم اور علی تھے۔ یہ سب کالج کی طرف سے آئے تھے ایک پروجیکٹ کے لیے جو یہاں اس بلڈنگ میں پورا کرنا تھا۔ ان سب کو یہاں فوٹو شوٹ بھی کرنا تھا جو پروجیکٹ کے لیے بہت ضروری تھا۔ کچھ دن یہ سب بلڈنگ میں پروجیکٹ میں مصروف رہے۔
پری نے کہا، ہمیں اب آگے کا کام فوٹو شوٹ کے ساتھ کرنا ہوگا۔ چلو کہیں باہر چلتے ہیں۔ یہ سب لوگ بلڈنگ سے باہر نکل گئے اور آس پاس کی جگہوں پر گھومنے رہے، لیکن کوئی اچھی جگہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وسیم کی نظر اچانک اس سنسان کھنڈر پر پڑی۔ وسیم بولا، وہ دیکھو کھنڈر، وہاں چلتے ہیں، وہاں اچھی فوٹو شوٹ ہو جائے گی۔ سب نوجوان کھنڈر کی طرف اس کے اندر چلے گئے۔ وہاں ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ سب نے اپنی اپنی لائٹس آن کی۔ فوٹو شوٹ کے لیے اچھے اچھے کیمرے ان سب کے پاس موجود تھے۔ کچھ دیر وہ فوٹو شوٹ کرتے رہے۔ اکرم کی نظر کنویں کی طرف پڑی اور وہ اکیلا اس طرف چلا گیا۔ باقی سب فوٹو شوٹ میں مصروف تھے۔ اکرم نے دیکھا، یہ کنواں ڈھانپ کیوں رکھا ہے؟ اس طرح اکرم نے اس لڑکی کے گول دروازے کو زور لگا کر سائڈ پر کیا اور اندر کنویں میں لائٹ سے روشنی کی تو اچانک پانی ابلنے لگا۔ اکرم بہت حیران ہوا یہ سب کچھ دیکھ کر۔ آخر یہ پانی ابل کیوں رہا ہے؟ پانی میں اکرم کو ہڈیاں نظر آئی تھی۔ ان ہڈیوں پر اچانک سے گوشت چڑھنے لگا۔ اکرم کی آنکھیں باہر آ گئی۔ یہ دیکھ کر اس نے دیکھا مکمل گوشت ہڈیوں پر چڑھ گیا ہے۔ اس نے زور سے چیخ ماری اور اکرم ایک ڈر کے جھٹکے سے کنویں میں گر گیا۔ اکرم جب کنویں میں گرا تب تک لنگڑی چڑیل کا گوشت اس کی ہڈیوں پر چڑھ چکا تھا۔ ادھر سب کو اکرم کی مدد کی آواز آئی۔ اکرم مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ سب کنویں کی طرف بھاگے تو دیکھا اکرم پانی میں ڈوب رہا ہے اور ایک خوفناک چڑیل بھی موجود تھے۔ کنویں میں چڑیل نے وہیں اکرم کو پکڑا اور گردن میں اس کی اپنی خوفناک لمبے دانت گاڑ دیے۔ اکرم کی گردن سے خون جاری ہو گیا۔ اکرم مر رہا تھا لیکن اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اوپر سے یہ باقی سب یہ منظر دیکھ رہے تھے، اکرم کو پکار رہے تھے۔ سب صدمے میں چلے گئے۔ اچانک سے یہ سب ہوا کیسے؟ اکرم اب تک مر چکا تھا، لیکن چڑیل نے ایک نظر ان سب کو دیکھا اور سیڑھیوں کے ذریعے اوپر کی طرف چڑھنے لگے۔ وہ سب کھنڈر سے باہر کی طرف بھاگے اور بلڈنگ میں جا کر سانس لیا۔ وہاں سب بیٹھ کر رونے لگے، صدمے میں تھے۔ سب یہ کیا ہو گیا، ہمارا دوست ہم سے دور ہو گیا۔ اچانک وہ چڑیل کہاں سے کیسے آ گئی؟ اچانک وہ کنویں میں کیا کر رہی تھی؟ وسیم کہنے لگا، ہمیں یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے ورنہ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ رات بہت ہو گئی ہے، ہمیں اب سونا چاہیے۔ سب اپنے اپنے روم میں چلے گئے۔ کوئی بھی اس صدمے میں سو نہیں پا رہا تھا۔ ارم اور پری اپنے کمرے میں تھے۔ علی باہر تھا، بہت پریشان تھا، اس بارے میں ہی سوچ رہا تھا، اور وسیم اپنے کمرے میں بیٹھا تھا اور اپنا لیپ ٹاپ اوپن کیا ہوا تھا اور پروجیکٹ کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک سب کچھ لیپ ٹاپ سے غائب ہو گیا اور وہ کنواں سامنے آ گیا اور اس سے چڑیل باہر نکل رہی تھی اور لیپ ٹاپ کی طرف آ رہی تھی۔ وسیم پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ چڑیل کیسے ادھر آ رہی ہے؟ یہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لنگڑی چڑیل لیپ ٹاپ کی سکرین سے باہر نکل کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ وسیم دروازے کی طرف بھاگا، لیکن لنگڑی چڑیل نے
اپنا ہاتھ لمبا کیا اور وسیم کو پیچھے گردن سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور وسیم کے پاؤں کو پکڑ کر توڑ دیا۔ وسیم کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، زندہ لاش بن چکا تھا۔ پکارنا چاہ رہا تھا لیکن کسی کو کچھ بھی خبر نہیں ہو رہی تھی۔ لنگڑی چڑیل نے دونوں ہاتھوں سے وسیم کے منہ کو اتنی زور سے دبایا کہ وسیم کو منہ پورا کا پورا وہیں پھنس گیا اور وسیم وہیں مر گیا۔ اس کمرے میں اب صرف وسیم کی لاش موجود تھی۔ جب علی سونے کے لیے واپس کمرے میں گیا تو دیکھا وسیم کی لاش زمین پر پڑی ہوئی تھی اور وسیم کا سر مکمل کچلا ہوا تھا۔ علی نے چیخ ماری، اس کے دو بہترین دوست مر چکے تھے۔ علی رونے لگا۔ چیخ سن کر ارم اور پری بھی کمرے میں آ گئی۔ ارم اور پری کی بھی چیخیں نکل گئی وسیم کو اس حال میں دیکھ کر۔ کافی دیر تک تینوں دوست روتے رہے۔ انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب کیا کیا جائے۔ ارم اور پری کہنے لگی، ہمیں کل ہی یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ علی بولا، نہیں، یہ لنگڑی چڑیل اب ہمیں نہیں چھوڑے گی۔ ہم چاہے کہیں بھی چلے جائیں، یہ وہاں پہنچ جائے گی۔ اس کو ہم نے ہی واپس زندہ کیا ہے اور اب ہم ہی اسے واپس مردہ کریں گے۔ ارم بولے، تو ہم کیا کریں؟ اب علی کہنے لگا، کل کا انتظار کرتے ہیں۔ کل ہم واپس اسی کھنڈر میں جائیں گے اور وہ لنگڑی چڑیل کو وہیں ختم کریں گے۔ یہی آخری حل ہے۔ اگلی صبح تینوں دوست کھنڈر میں پہنچ گئے اور لنگڑی چڑیل کو تلاش کرنے لگے، لیکن وہ چڑیل کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پری نے آواز لگائی، لنگڑی چڑیل آ جاؤ۔ لنگڑی چڑیل ایک طرف سے پری کی طرف بڑھنے لگی۔ پری بہت ڈر گئی۔ علی اور ارم دوسری طرف تھے۔ پری بھاگنے لگی تو لنگڑی چڑیل نے اپنا لمبا ہاتھ کیا اور پری کا ایک پاؤں پکڑ لی اور اپنی طرف کھینچنے لگی۔ پری رونے لگی، چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ لنگڑی چڑیل پری کے پاس آئی اور پری کی آنکھیں پھوڑ دی۔ پری تبھی اندھی ہو گئی۔ لنگڑی چڑیل نے پری کی گردن اپنے لمبے دانتوں سے کاٹ لی۔ وہیں پری کی گردن سے خون جاری ہو گیا۔ پری وہیں مر گئی۔ علی اور ارم وہاں پہنچ گئے۔ تب تک پری مر چکی تھی۔ لنگڑی چڑیل بھی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ علی کو بہت غصہ آیا، اس کے 3 دوست مارے جا چکے تھے۔ علی نے ارم سے کہا، اب اس چڑیل کو مارنے کا ایک ہی طریقہ، اس کو واپس کنویں میں ڈال دیا جائے۔ ارم تو ایک طرف چھپ جاؤ، میں اب لنگڑی چڑیل کو بلاتا ہوں۔ ارم ایک طرف چھپ گئی۔ علی نے آواز لگائی، لنگڑی چڑیل آ جاؤ۔ تبھی لنگڑی چڑیل آ گئی اور علی کی طرف بڑھنے لگی اور علی کنویں کی طرف بڑھنے لگا۔ علی نے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ لنگڑی چڑیل نے بھی علی کے پیچھے کنویں میں چھلانگ لگا دی اور جیسے ہی لنگڑی چڑیل پانی میں گری وہ تڑپنے لگی۔ پانی ابلنے لگا اور لنگڑی چڑیل چیخنے لگی۔ جلدی سے سیڑھیوں سے اوپر کنویں کی طرف چڑھنے لگا۔ لنگڑی چڑیل بھی سیڑھیوں پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ تب تک کنویں کے پاس ارم بھی آ چکی تھی۔ ارم نے علی کا ہاتھ پکڑا اور نیچے سے چڑیل نے علی کا ایک پاؤں پکڑ لیا۔ اوپر سے ارم زور لگا رہی تھی علی کے ہاتھ کو پکڑ کر۔ نیچے سے چڑیل علی کو کھینچ رہی تھی۔ علی نے دوسرا پاؤں چڑیل کے منہ پر مارا۔ لنگڑی چڑیل واپس پانی میں گر گئی، تڑپنے اور چیخنے لگی۔
علی اور ارم نے اوپر چڑھ کر کنویں کو اسی لکڑی کے گول دروازے سے ڈھانپ دیا اور لنگڑی چڑیل وہیں کنویں کے اندر واپس ختم ہو گئی۔ مزید اچھی اچھی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔